مجھے پتا تھا وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن میں اسے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ اس سے بہت دور چلا گیا تھا کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی تھی۔ پر ایک دن قسمت ہم دونوں کو پھر سے ساتھ لے آئی۔ مجھے اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پر وہ موجود تھی، اور میں نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بستر پر لیٹی تھی اور اس کی حالت ایسی تھی جو میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما، مجھے پتا چلا کہ اس نے تو اپنا… بڑی عجیب بات ہے کہ ثواب کی گود میں ہی کبھی کبھی گناہ پلتا ہے، جیسے کہ لاہور کی ہیرا منڈی، ایک طرف بادشاہی مسجد اور اسی علاقے میں ذرا قریب ہی تو پڑتی ہے ہیرا منڈی۔ میں بھی وہیں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں کسی طوائف کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بدقسمت ہوتی ہیں، لیکن لوگ یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ طوائف کے گھر میں پیدا ہونے والے مرد اس سے بھی زیادہ بدقسمت ہوتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ مرد دلال بنتا ہے یا پھر مجبوری میں آ کر ہیجڑا بن جاتا ہے۔ اسے ان عورتوں کی دلالی کرنی پڑتی ہے جن کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہے، اور ماں ایک طوائف ہو۔ وہ کیا کرے گا؟ میں بھی یہی کام کرتا تھا۔ رات کی محنت مزدوری کر کے جب سب عورتیں سو جاتی تو میں صبح صبح بازار میں نکل جاتا۔ اتنی عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا کہ اب کسی کو دیکھنے کا کوئی دل نہیں کرتا تھا، بس ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ میں نے بہت بری زندگی گزاری تھی۔ میری ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، اور جس کوٹھے میں پہلے اس کی بڑی عزت تھی، لوگ اس کا نام سن کر آتے تھے، اب اسی جگہ پر وہ صاف صفائی اور کھانا پکانے کا کام کرتی تھی، کیونکہ اب اس کے حسن میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو اس کے باپ کا نام نہیں پتہ، لیکن کیا تجھے میرے باپ کا نام پتہ ہے؟ وہ کہتی تھی کہ عورت چاہے ایک طوائف ہی کیوں نہ ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ مجھے بھی پتہ تو ہے کہ تیرا باپ کون ہے، لیکن میں تجھے کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ تو اس کے در پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا کہ در پر جا کر نہیں بیٹھوں گا، جان لے لوں گا اس کی، جو مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ قصوروار تو نہیں ہے، وہ ہے۔ اور میری ماں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میرا باپ کون ہے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ابھی زندہ ہے اور یہیں کہیں آس پاس رہتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں اسے ڈھونڈنے نکل جاتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جس کو نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ مجھے اس کے نام کا پتہ ہے، میں اس کو کس طرح سے تلاش کر سکتا ہوں؟ لیکن پھر بھی سوچتا تھا کہ کہیں مجھے مل جائے تو پوچھوں گا اس سے کہ میری زندگی کو برباد کیوں کیا۔ اگر رات رنگین کرنے کے لیے کسی کوٹھے میں آ ہی گیا تھا تو یہ بات تو ذہن میں رکھتا کہ اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکل سکتا تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے کوٹھے میں لوگوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو شاید خوشیاں مناتے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس وقت کی جو مالکن تھی اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن میں نے تجھے پالا کیونکہ تو میری پہلی اولاد تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت شکوے تھے، لیکن آج اس معصوم چہرے کو دیکھ کر ایک پل میں ہی مجھے اپنی زندگی اور اپنے آپ سے بھی محبت ہونے لگی۔ وہ لڑکی تانگے سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے پاس بہت بھاری سامان تھا۔ اگر میں بڑھ کر اس کی مدد نہ کرتا تو وہ گر جاتی اور سارا شہر اس پر ہنسنے لگتا۔ میں نے اس کو بچا لیا۔ حجاب میں اس کا وہ خوبصورت سا چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا۔ کہنے لگی بہت شکریہ آپ کا، ساتھ ہی اپنی اس حرکت پر ہنس بھی رہی تھی کہ اگر میں گر جاتی تو کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جو شاید اس کی بہن تھی، اور وہ اس کو مہتاب کہہ رہی تھی۔ واقعی وہ مہتاب تھی، چاند ہی تو تھی وہ، جس سے مجھے محبت ہو گئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں نے دیکھ لیا کہ کس طرف گئی ہے۔ جامع مسجد والی گلی میں گئی تھی۔ اگلے دن میں اسی طرف دیکھ رہا تھا جب چائے والے نے کہا کہ کہیں اس لڑکی کو تو نہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ کون ہے وہ؟ تم جانتے ہو اس کو؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، امام مسجد مولانا نصیر الدین صاحب کی بیٹی ہے وہ، بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ چائے والا بھی میری طرح ہی تھا، اس کو بھی اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے یہی ایک بندہ تھا جو مجھ سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیتا تھا، اور میں اکثر اس کی دکان پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوتے ہو نا تو گاہک نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ اچھا،
تیرے باپ کا بھی تو نہیں پتا کسی کو، پھر تیرے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے تو پی لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کا پتہ نہیں ہے، یہ بات ان لوگوں کو نہیں پتا، لیکن تیرے بارے میں تو پورا شہر جانتا ہے کہ تو ایک دلال ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ انسان جو ہوتا ہے اگر وہی بات اسے کہی جائے تو وہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ پولیس والوں کو رشوت خور کہو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، چور کو چور کہو تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، اور مجھے اگر دلال کو کوئی دلال کہتا تھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، جبکہ میں یہی تو تھا۔ انسان اپنی اصلیت پر کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنی اصلیت سے شرمندہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو قبول نہیں کر پا رہا ہوتا؟ برائی بڑی عجیب چیز ہے، آپ برائی کر تو لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو اندر سے کھائے جاتی ہے۔ حرام کھانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ بدلتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دن پھر سے مجھے مہتاب دکھائی دی، وہ چوڑیوں والی دکان کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دور سے پہچان لیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نہ میری نظر اس سے ہٹ رہی تھی نہ اس کی نظر مجھ سے ہٹ رہی تھی، وہ مجھے دیکھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں بھی چوڑیوں والے کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے اسے کہا کہ یہ لال والی چوڑیاں پیک کر دو۔ جب اس نے 2 درجن لال والی چوڑیاں پیک کر دیں تو میں نے وہ مہتاب کے پاس رکھ دی اور وہاں سے چل پڑا۔ دکان والا کہنے لگا، ارے بھائی آپ کی چوڑیاں، اور پھر وہ بھی خاموش ہو گیا کیونکہ مہتاب نے وہ چوڑیاں اٹھا لی تھیں۔ لال چوڑیاں میری طرف سے اس کو پہلا تحفہ تھا۔ اس کے بعد یہ اکثر بہانے سے بازار میں آتی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی ایک سائڈ پر اس طرح سے کھڑا ہو جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور میں اس سے باتیں کرنے لگتا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ میں اسے کہتا کہ تم بھی تو مجھے دیکھتی ہو، کیوں میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے مجھے دیکھنے کی؟ اس بات پر وہ ہنستی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ تھوڑی سی معصوم ہے، معصوم ہی نہیں شاید تھوڑی سی پگلی بھی تھی، اچھی بات پر بھی ہنس دیتی تھی اور بری بات پر بھی ہنس دیتی تھی، لیکن اس کی یہی مسکراہٹ مجھے میرے جینے کی وجہ لگتی تھی۔ آج کل میں بہت خوش رہنے لگا تھا، سوچتا تھا کہ پیسے تو ہیں میرے پاس، کیوں نہ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے نکل جاؤں یہاں سے، کہیں دور چلا جاؤں، میں مہتاب سے شادی کر لوں گا، اپنی دنیا بسا لوں گا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان کیسے ہو سکتا تھا؟ محبت انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، اور وہ خود ہی اسے وہ منظر دکھاتی ہے جو وہ دکھانا چاہتی ہے۔ میں بھی مہتاب کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا مستقبل اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ یا یہ کہنا مناسب ہے کہ اس کا میرے ساتھ کیا مستقبل تھا؟ ایک دن کہنے لگی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کہ میں بروکر ہوں، دلال کو انگریزی میں بروکر ہی کہتے ہیں، اس لیے میں نے بروکر کا لفظ بولا۔ ساتھ ہی کہنے لگی کہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اس بات پر میں پھر سے ہنسنے لگا۔ اب ہماری ملاقاتیں شدت اختیار کر گئی تھیں۔ پہلے تو صرف دور سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے یا کوئی بات کر لیتے تھے، اب تو وہ پرانے قبرستان کے پیچھے ملنے کے لیے بھی آ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی دیکھتا تھا، وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ چائے والا کہتا تھا کہ مولانا صاحب کی بیٹی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن کیا اسے اپنے باپ کا ڈر نہیں تھا؟ میں نے ایک دن کہا کہ یہ مولوی تو بڑے سخت ہوتے ہیں، اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ساتھ مراسم بنا رہی ہو تو کیا وہ تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا؟ کہنے لگی تمہاری محبت کے لیے میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی۔ اور کیسے برداشت کرتی وہ یہ سب کچھ؟ اگر وہ کسی عام سے گھرانے سے بھی تعلق رکھتی تو تب بھی اس کے ماں باپ ہنسی خوشی اس کا رشتہ میرے ساتھ نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بات الگ کہ وہ ایک امام مسجد کی بیٹی تھی اور میں ایک دلال تھا، یہ رشتہ ہونا ناممکن تھا، اس کے لیے ہمیں بغاوت کرنی پڑتی۔ اور کیا وہ یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی؟ شاید اس کے ماں باپ اس سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیتے اور میرے ساتھ ساری زندگی اسے ذلت کی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ایک طوائف کا اپنے خریدار سے عشق کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب ایک دلال کو ایک شریف زادی سے عشق ہو جائے نا
تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیوں اس لڑکی سے محبت کر کے نفرت کا دستور نبھانا چاہتا ہے؟ برباد ہو جائے گی وہ تیرے پیچھے، نہ اسے اس کے گھر والے قبول کریں گے، نہ وہ تیرے ساتھ خوش رہ پائے گی۔ محبت تو 4 دن میں چھوڑ کے چلی جائے گی تم لوگوں کو، پھر پیچھے صرف حقیقت رہ جائے گی جو ایک دن کو بھی چین نہ لینے دے گی۔ اور شادی کر کے لائے گا کہاں تو؟ کہاں رکھے گا اس کو؟ اس کوٹھے پر؟ میں بری طرح چلا اٹھا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی بیوی کو اس کوٹھے کی ہوا بھی لگنے نہیں دوں گا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو یہاں رکھوں گا؟ میں چلا جاؤں گا اس کو لے کر یہاں سے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ میں نے کہا آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلو گی۔ کہنے لگی مجھ پر مالکن کا بہت قرضہ ہے، جب تک وہ قرضہ نہیں اترتا میں یہاں سے نہیں جا سکتی، اور اگر میں یہاں سے چلی گئی تو وہ کسی طرح سے ہمیں تلاش کر لے گی اور اس کے بعد ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ میں تیرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تو اس کو لے کر کہیں چلا جا، اس سے شادی کر لے کسی اور علاقے میں جہاں تجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ پھر بھی یہ سب کچھ مشکل ہوگا، میں تجھے اسکول بھی نہیں بھیج سکی، تجھے اور بھی کوئی ہنر نہیں آتا، لیکن کیا تیرے ساتھ اتنے مشکل راستے پر وہ چلنے کو تیار ہو جائے گی؟ اسے پہلے اپنی سچائی بتا دے تاکہ اسے پتا ہو کہ جس سے وہ محبت کر بیٹھی ہے اس کے ساتھ زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ اگر انسان کو پہلے سے پتا ہو تو وہ پھر بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن اگر اچانک سے اسے یہ سب کچھ پتا چلا تو اس کا محبت پر سے تو کیا تیرے اوپر پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا وہ بہت معصوم ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتی ہوگی۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے اسے سمجھانا ہوگا، سب سے پہلے اسے اپنی حقیقت بتا دے۔ کسی کو بھی اس طرح اپنی حقیقت بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ میں نے مہتاب کو ملنے کے لیے بلایا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں اسے آخری دفعہ تو نہیں دیکھ رہا، کہیں وہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ جب وہ پیار سے مجھے شمس بلاتی تھی تو مجھے بہت خوشی ملتی تھی، اپنے نام سے محبت ہونے لگتی تھی۔ سوچا کہ صحیح کہتی ہے میری ماں، مجھے اسے سچ بتا دینا چاہیے کیونکہ مہتاب کو سچ جاننے کا پورا حق ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے بروکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اس کو سب کچھ بتا دیا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ تو بولے گی، کچھ تو کہے گی، پر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے چہرے پر بہت اداسی اور پریشانی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، اور وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ سکا، میں اس کو پکار بھی نہیں سکا۔ کس منہ سے پکارتا، کیا کہہ کر اسے روکتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنی قسمت بدل دوں گا۔ وہ قسمت جو ایک کوٹھے میں لکھی گئی تھی میں اس کو کیسے بدل سکتا تھا؟ سمجھ گیا تھا کہ آج ہماری آخری ملاقات تھی اور اب اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا، شاید وہ بھی یہ جانتی تھیں کہ میں جیسے ہی اسے اپنی حقیقت بتاؤں گا وہ بھاگ جائے گی، اور یہی ہوا، معاملہ ختم ہو گیا۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا، وہ باہر بھی نہیں نکلی۔ میں پھر بھی اسے تلاش کرتا رہا، میری آنکھیں ترس رہی تھیں، کہیں تو مجھے دکھائی دے جائے، کوئی بات کرے، اتنا ہی کہہ دے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ کچھ تو بولتی، کچھ بولے بنا، کچھ کہے بنا وہ کیسے چلی گئی؟ کیا اس کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا؟ مجھے وہ بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، چاہے مہتاب میری زندگی میں رہے نہ رہے، میں یہ ذلیل کام اور نہیں کروں گا۔ میں نے مالکن سے کہہ دیا کہ مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے جو اس کے حوالے کیے اور کہا کہ میری ماں کا قرضہ ختم ہوا۔ اپنی ماں کو لے کر میں ایک ایسے علاقے میں آ گیا جہاں ہم دونوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور محنت مزدوری کرنے لگا، یہیں پر رہنے لگا۔ میری ماں کے لیے کوٹھے سے نکلنا ایک خواب تھا، لیکن اب وہ خواب پورا ہوا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ جوانی تھی، نہ خوبصورتی، اور نہ زندگی، کیونکہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا کہ اسے ایڈز کی بیماری ہے۔
وہ جلد ہی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ وہ کہتی تھی کہ کوٹھوں سے عورتوں کو اور ملتا ہی کیا ہے، بدنامی، بیماریاں اور گمنامی کی موت۔ اس بات کو 2-3 مہینے گزر چکے تھے۔ میں ہر روز بازار آتا تھا، جبکہ اب میرے لیے بازار آنا بہت مشکل تھا۔ مجھے بہت دور سے آنا پڑتا تھا۔ گھر میں نے بہت دور لیا تھا۔ محنت مزدوری کرتا تھا، تھک بھی بہت جاتا تھا، لیکن پھر بھی ہر روز بازار آتا تھا، صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ کہیں مجھے مہتاب نظر آ جائے تو میں دور سے ہی اس کو ایک نظر بھر کر دیکھ لوں، میرے دل کو سکون آ جائے۔ یہی تو محبت ہوتی ہے، محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ مجھے محبت ہو چکی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں بڑا بد نصیب ثابت ہوا تھا۔ اب تو میرے گھر میں رزق حلال آ رہا تھا۔ اب تو میں اللہ سے سر اٹھا کر دعا کرتا تھا کہ میرے مالک، تو ہی میرے لیے کچھ کر، مجھے اس کی ایک جھلک سے محروم نہ رکھ، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ میرا دوست تب بنا تھا جب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کام کرتا ہوں، یعنی کہ جب میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اس کی نظر میں ایک محنتی مزدور تھا، تو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ بہت حیران بھی ہوا، بہت خوش بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ تم اس راستے سے پلٹ آئے ہو جہاں واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں نے کہا مجھے اجر میں میری محبت دیتے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی شاید اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں مہتاب کو بتا چکا تھا کہ میں کون ہوں، اور میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اب میں وہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ وہ مجھے برا ہی سمجھتی ہوگی۔ میں اسی طرح ایک دن اپنے کام پر تھا، مجھے ایک لڑکا بلانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی امی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آدمی آیا ہے۔ میں نے کہا کہ آدمی؟ واپس آتے ہوئے دل میں ہزاروں خیال تھے کہ کون آیا ہوگا، کہیں اس کوٹھے کی مالکن نے کچھ لوگوں کو تو نہیں بھیج دیا کہ جاؤ اس کو واپس لے کر آؤ، یا کوئی ایسا آدمی تو نہیں آ گیا جس کو میں نے قرضہ دینا تھا، یا کہیں میری ماں کا کوئی پرانا گاہک تو نہیں تھا، کیونکہ حقیقت کی دنیا میں رہ کر سوچا جائے تو ہمارے پیچھے تو کوئی بھی آ سکتا تھا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ مجھ سے ملنے کون آیا تھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، مولانا نصیر الدین تھا، یعنی کہ مہتاب کا باپ۔ شکل سے ہی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا جانتے ہو مجھے؟ میں نے اسے بتایا کہ جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں اسی حوالے سے جانتا ہوں جس حوالے سے تم مجھے جانتے ہو۔ مہتاب نے مجھے تمہارے اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم وہ سب کچھ چھوڑ چکے ہو اور 6 مہینے سے یہاں آ کر رہ رہے ہو، ایک مزدور بن کر حلال کی کمائی کھا رہے ہو۔ میری بیٹی تم سے ملنا چاہتی ہے، ایک دفعہ اس سے مل لو، میرے ساتھ چلو۔ میں یہاں بہت مجبور ہو کر آیا ہوں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جو ہمارا خاندانی پس منظر ہے، میں اس کی شادی کبھی بھی تم سے نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو لینے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی، چاہے تم اس راستے سے پلٹ آئے ہو تب بھی نہیں، کیونکہ دنیا والے تو پرانی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن معاشرے والے معاف نہیں کرتے، اور رہنا تو ہم نے معاشرے میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی لڑکا ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں نے تبھی اس کے ساتھ بہت برا کیا، ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا اس پر۔ لیکن پھر اس نے ایک دن یہ بتایا کہ وہ تو ایک دلال ہے، تو میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ اب تو اس کو پتہ ہی ہوگا کہ میں اس کی شادی کبھی بھی ایک دلال سے نہیں کروا سکتا۔ دلال سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے؟ وہ تو لوگوں کی بیٹیوں کی قیمت لگاتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس نیک راستے پر تو آ گئے ہو، لیکن تم نے جن مظلوم لڑکیوں کی قیمت لگائی ہے، کیا تمہیں ان کی آہ نہیں لگنی؟ مجھے ان کی باتیں سن کے بہت دکھ ہو رہا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی اچھی بات کرنے نہیں آئے تھے۔ آخر میں انہوں نے پھر سے یہی کہا کہ مہتاب سے ایک دفعہ مل لو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ جب یہ میری شادی بھی اس سے نہیں کروانا چاہتے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سے کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرواؤں گا، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں اس سے مل لوں؟ میں نے کہا کہ میں کل آتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں آج ہی ساتھ چلنا ہوگا، زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔
میں فوراً سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے گھر میں گیا تو ویسا ہی گھر تھا جیسے کہ مولویوں کا ہوتا ہے، صاف ستھرا، پرسکون۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھانے والے تھے، لیکن پھر اندر سے کسی عورت نے آواز دی کہ سیدھا اندر ہی آ جائیں، اور وہ مجھے اندر لے گئے۔ یہ شاید مہتاب کا ہی کمرہ تھا۔ وہ سامنے بستر پر پڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسے لگتا تھا وہ 6-7 مہینے سے بیمار ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ایسے مسکرائی جیسے اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن اسے خوشی تھی کہ میں اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اب اس کے گھر والے رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس نے ہمیں تمہاری سچائی کے بارے میں بتایا تھا تو ہم نے کہا کہ تمہاری شادی اس سے کبھی نہیں کروا سکتے، اور اس نے نہ جانے کہاں سے کوئی زہر اٹھا کر کھا لیا ہے، اور وہ زہر نہ جانے کس قسم کا تھا کہ نہ یہ مر رہی ہے نہ اس کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے۔ جو بھی کھاتی ہے وہ اس کے جسم میں نہیں رکتا۔ آج 7 مہینے ہونے والے ہیں۔ یہ شدید بیمار ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے سارے نظام کام کرنا بند ہو گئے ہیں۔ ہسپتال لے گئے تو انہوں نے کہا کہ وینٹیلیٹر پر ڈالنا پڑے گا۔ آج صبح ہی واپس لے کر آئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں اس کو واپس لے کر آئے؟ آپ ہسپتال لے کر چلیں، میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا، لیکن اس کا علاج کرواؤں گا۔ ابھی چلیں، ابھی چلیں۔ میں نے ایمبولینس والے کو کال کی۔ میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن وہ سب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس نے آخری خواہش کی تھی کہ یہ تم سے ملنا چاہتی ہے، اس لیے تمہیں بلانے کے لیے میں آیا تھا۔ تمہیں پچھلے 1 ہفتے سے تلاش کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ رات بھر وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے کہا پگلی، تم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ؟ کہنے لگی کہ جس زندگی میں تم نہیں، مجھے اس زندگی سے کوئی محبت نہیں۔ بابا کبھی میری شادی تم سے نہیں کرواتے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو، میں صبح تمہیں بڑے والے ہسپتال لے جاؤں گا۔ رات بھر میں ادھر ادھر لوگوں کو فون کرتا رہا۔ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کو جانتا تھا، وہ میری مدد کرنے کو بھی تیار ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کوٹھے پر آیا کرتے تھے، لیکن مجھے ان کی مدد چاہیے تھی تو میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کوٹھے والے ہیں یا جو بھی ہیں، مجھے بس ان سے مدد لینی تھی۔ صبح ایمبولینس کا انتظام بھی ہو گیا۔ مہتاب کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر پر بھی شفٹ کر دیا تھا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کے بعد میری زندگی کا ہر دن ہی برا ہے۔ بس میں اسے یاد کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیونکہ میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میری یہ کہانی غور سے سنی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مہتاب کے بغیر میرا ایک ایک سانس مجھ پر بھاری ہے، کیونکہ مجھ سے میرے جینے کی وجہ تو بہت دور چلی گئی ہے۔